اور اس میں سے اس نے 10 مساجد کو بھی شہید کر دیا ہے۔ ان نیوز چینل کو یہ زیادتی تب دکھائی نہیں دے رہی تھی کہ جب فلسطینی عورتیں اسرائیلی مردوں کے ہاتھوں ریپ ہو رہی تھی۔ ان کو یہ زیادتی تب نظر نہیں آ رہی تھی جب نہ تو فلسطینیوں کو خوراک مہیا کی جا رہی تھی اور نہ ہی بجلی اور نہ ہی اسی طرح کی اور کئی فیسلٹیز مہیا کی جا رہی تھی کہ اگر کوئی تنظیم یا کوئی بھی ممالک اسرائیل کے خلاف جائے گا تو امریکہ خود ان کے خلاف اعلان جنگ کرے گا۔ لیکن اگر مسلم امہ مسلم ممالک کو دیکھا جائے تو ان میں سے کوئی بھی فلسطین کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ ویسے تو فلسطین نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل کوئی بھی اب بمباری کرے گا تو اس کے بدلے میں ان کے پاس جو ان کے قید فوجی ہیں ایک بمباری کے بدلے ایک فوجی کو مار دے گا۔ ناظرین، اسرائیل اور فلسطین کی جنگ ابھی تک جاری و ساری ہے اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ اپڈیٹ دیں گے کہ دونوں طرف سے دونوں ممالک کی طرف سے کتنی ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور اسرائیل کس طرح فلسطین پر ظلم و ستم کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے ساتھ یہ بھی بات ذکر کریں گے کہ کیا مسلم ممالک فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں۔ اور اس سے آگے بڑھ کر ہم آپ کے ساتھ ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ذکر کریں گے کہ کس طرح فلسطین نے اس سارے حملے کی منصوبہ بندی کی اور اسرائیل کو ٹارگٹ کیا۔ ناظرین، اگر فلسطین کی ہلاکتوں کی طرف دیکھا جائے تو اب تک فلسطین کے 700 سے زائد لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، جس میں 91 بچے شامل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر زخمی لوگوں کو دیکھا جائے تو وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ زخمی لوگوں کی تعداد 1000 سے زائد ہے۔ اور اگر ہم یہاں یہ بھی دیکھیں کہ فلسطینیوں کو نہ تو خوراک مہیا کی جا رہی ہے، نہ پانی اور نہ ہی اسی طرح بجلی مہیا کی جا رہی ہے۔ وہ گزشتہ کچھ دنوں سے جنریٹر پیٹرول پر چل رہے تھے اور اب اسرائیل نے ان کا پیٹرول بھی بند کر دیا ہے۔ گویا یہ کہ اسرائیل ہر طرف سے فلسطین کے خلاف گھیرا تنگ کر رہا ہے۔ اگر ہم ادھر گھروں، مساجد اور ہسپتال کا جائزہ لیں تو اسرائیل نے ان سب کو نشانہ بنایا اور اس میں سے اس نے 10 مساجد کو بھی شہید کر دیا ہے۔ ویسے تو یہ قانون ہوتا ہے کہ اگر دو ممالک آپس میں لڑ رہے ہیں تو ہاسپٹلز کو اور سکول کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا، لیکن ادھر اسرائیل نے ہاسپٹل کو بھی نشانہ بنایا اور ایک ہاسپٹل میں کھڑی 9 ایمبولینسز کو بھی تباہ کر دیا۔ اور اس کی دوسری طرف اگر اسرائیل کی طرف دیکھا جائے تو اسرائیل کی 1000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور ان کے زخمیوں کی تعداد 2600 سے زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ اور ادھر انٹرنیشنل نیوز چینلز کا یہ خیال ہے کہ اسرائیل پر اچانک حملہ کر کے ان کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی ہے۔ ان نیوز چینل کو یہ زیادتی تب دکھائی نہیں دے رہی تھی کہ جب فلسطینی عورتیں اسرائیلی مردوں کے ہاتھوں ریپ ہو رہی تھی۔ ان کو یہ زیادتی تب نظر نہیں آ رہی تھی جب بچوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جا رہی تھی۔ ان کو یہ زیادتی تب نظر نہیں آ رہی تھی جب نہ تو فلسطینیوں کو خوراک مہیا کی جا رہی تھی اور نہ ہی بجلی اور نہ ہی اسی طرح کی اور کئی فیسلٹیز مہیا کی جا رہی تھی۔ ناظرین، فلسطین کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی دیکھتے ہوئے فلسطین کی خفیہ تنظیم حماس کے اتحادی حزب اللہ نے بھی اپنا کام شروع کیا۔ اسرائیل کو جب یہ معلوم ہوا کہ حزب اللہ بھی اس کارروائی میں شامل ہو رہی ہے تو اس نے فوراً حزب اللہ پر حملہ کیا اور ان کے 5 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ اس کے رد عمل میں حزب اللہ نے بھی اپنی کارروائی شروع کی اور اسرائیل کے ایک مین کرنل اور اس کے فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ جب امریکہ کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے یہ اعلان جاری کیا کہ اگر کوئی تنظیم یا کوئی بھی ممالک اسرائیل کے خلاف جائے گا تو امریکہ خود ان کے خلاف اعلان جنگ کرے گا۔ ادھر امریکہ کو ایک سائڈ پر رکھا جائے تو دیکھا جائے تو کہ جتنے بھی کفار ممالک ہیں وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن اگر مسلم امہ مسلم ممالک کو دیکھا جائے تو ان میں سے کوئی بھی فلسطین کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ سپورٹ کرنا تو دور کی بات ہے، اگر ہم دیکھیں کہ فلسطین کے ہمسایہ ملک مصر کو ہی دیکھ لیا جائے، مصر کی جو ایک سرحد ہے اس پر باڑ لگا دی اور اس پر فوجی تعینات کر دیے کہ اگر کوئی فلسطینی اسرائیل کے حملوں سے بچتا ہوئے مصر میں گھسنے کی کوشش کرے تو اس کو وہاں ہی روک دیا جائے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اسرائیلی کی بمباری سے فلسطین میں ہی مر جائے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر اگر دوسرے طاقتور ترین ممالک کی بات کریں تو اس میں UAE کا نمبر آتا ہے کہ جو نہ تو خود فلسطین کی مدد کر رہا ہے اور اس نے شام کو بھی وارننگ دی ہے کہ اگر وہ فلسطین کی کسی طرح سے بھی مدد کرے گا تو وہ ان کے ساتھ کیے گئے سارے معاہدے کو توڑ دے گا۔ ناظرین، گزشتہ کئی دنوں سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ایران اور حزب اللہ نے فلسطین کو مکمل سپورٹ کی ہوئی ہے اور اس کو سارا پتا تھا کہ وہ اسرائیل پر بمباری کرنے جا رہا ہے، لیکن ابھی تک یہ بات کنفرم نہیں ہوئی کہ ایران اور حزب اللہ نے کسی طرح سے ان کی مدد کی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ بات سامنے آئی ہے
کہ حماس کے 6 کمانڈر نے یہ سارا منصوبہ بنایا اور وہ بارہا اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے وہ مشقیں بھی کرتے رہے ہیں. انہوں نے یہ سب کچھ جائزہ لیا کہ جو باڑ اسرائیل نے نصب کی ہوئی ہے وہ باڑ کس نوعیت کی ہے, اس کو کہاں سے کاٹا جا سکتا ہے اور کہاں سے کاٹ کر گزرا جا سکتا ہے. انہوں نے یہ سب دیکھنے کے لیے اسرائیل کے بارڈر پر مظاہرے کروائے اور تب انہوں نے دیکھا کہ باڑ کس نوعیت کی ہے اور کہاں کہاں کون سی چیزیں نصب کی گئی ہیں. اور اسرائیل نے اب یہ اعلان جاری کیا ہے کہ ہم فلسطین کا مکمل طور پر صفایا کرنے جا رہے ہیں. لیکن اب ہم یہاں دیکھیں گے کہ فلسطین کیا رد عمل دیتا ہے. ویسے تو فلسطین نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل کوئی بھی اب بمباری کرے گا تو اس کے بدلے میں ان کے پاس جو ان کے قید فوجی ہیں ایک بمباری کے بدلے ایک فوجی کو مار دے گا. اور میرے خیال میں دنیا کو اس گندی ڈپلومیسی سے گریز کرنا چاہیے اور فلسطین کو جو ان کے بیسک حقوق ہیں وہ دینے چاہیے. For all of that and more, I'll see you in the next video.